لیا ہے اور اس ملک پر جو ان کے احسانات ہیں، جس طریقے کے ساتھ اس ملک کے بنانے میں اور اس کی جڑوں میں دینی بنیادوں پر اس کو مستحکم کرنے میں جو کارنامے اللہ تعالیٰ نے اس خانوادے سے لیے ہیں، ان سے بھی، اور ان کے بھائی جو پچھلے سال ہمارے مہمان خصوصی تھے، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دام برکاتہم، اور اس طرح ان کے والد گرامی، یہ پورا گھرانہ بہت مبارک اور بابرکت ہے۔ ہمارے لیے سعادت اور خوشبختی کی بات ہے کہ وہ یہاں پر تشریف فرما ہے۔ میں دعوت دوں گا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، صدر جامعہ دارالعلوم کراچی کو، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ یقیناً یہ پورا مجمع اس وقت ان کی آواز اور ان کی کلمات سننے کے لیے بےتاب ہے، اور میں تمام حضرات سے جو اس وقت اس پنڈال سے دائیں بائیں کوئی گھوم پھر رہے ہیں، ان سے گزارش کروں کہ اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں تاکہ حضرت کا بیان شروع ہو سکے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، صدر جامعہ دارالعلوم کراچی، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ جب شروع کرنا وہ بتا دیجیے۔ میں کچھ کر رہے ہیں؟ جی سر، آواز آ رہی ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور۔ بزرگان محترم، حضرات کرام، محترم اساتذہ، ہونہار اور عزیز معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظیم
اور مبارک اجتماع سے خطاب اور اس مبارک جامعہ میں یہ حاضری میرے لیے بڑی سعادت ہے، خاص طور سے اس وجہ سے بھی کہ اس جامعہ کے بانی میرے استاد محترم بہت ہی محسن استاذ اور مشفق استاذ حضرت مولانا مفتی ارشد احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور انہی کے نام پر یہ جامعہ جامعۃ الرشید کہلاتا ہے۔ وہ میرے بہت بڑے استاد رہے ہیں، دارالعلوم کراچی میں سالہ سال ان کی تدریس رہی ہے، اور ہم نے ان سے الحمدللہ زمانہ طالب علم میں بہت استفادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اس خاص یادگار کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ مبارک اجتماع جس کا خاص عنوان تقسیم انعامات و اسناد ہے، الحمدللہ یہ بڑا مبارک اجتماع ہے، اور اس میں حضرات علماء کرام بھی ہیں اور مختلف شعبہ زندگی کی عظیم شخصیات، فوج سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی، یونیورسٹیوں سے تعلقات رکھنے والی بھی، اور دوسری صحافی میدان سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی، دیگر میدانوں سے متعلق اہم شخصیات الحمدللہ یہاں تشریف فرما ہے، اور ان کے ہم نے خیالات سن کر بہت استفادہ کیا ہے، اور انشاءاللہ اور یہ استفادہ اور افادہ جاری رہے گا۔ ساتھ ہی ایک بات میں آپ سے اور عرض کر دوں، وہ یہ کہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ وفاق المدارس جو دینی مدارس کی بہت بڑی تنظیم ہے، ہزاروں مدارس اس کے ساتھ ملحق ہیں، اس کا ایک بہت بڑا اجتماع لاہور میں ہونے والا تھا، اور جس بڑے پارک میں اقبال ٹاؤن میں اقبال پارک میں اجتماع ہونا تھا، وہ اجتماع سے چند روز پہلے ہی جزاک اللہ۔ اس اجتماع سے چند روز پہلے ہی اس پارک میں بڑا خوفناک، دردناک اور المناک دھماکہ ہوا، جس میں بہت ساری جانیں اس نے لے لیں، اور پورے پاکستان میں ایک سوگ کی کیفیت ہو گئی۔ تو جو حضرات اس دھماکے سے متاثر ہوئے تھے اور جن گھرانوں کو نقصان پہنچا تھا، ان کی ہمدردی اور خیرخواہی کے اظہار کے طور پر وفاق المدارس نے اس کانفرنس کو، جو استحکام مدارس وہ پاکستان کے عنوان سے ہونے والی تھی، ملتوی کر دیا۔ اس کانفرنس کا عنوان ہی یہ تھا، استحکام مدارس و پاکستان۔ اس بات کا اظہار کرنا تھا کہ مدارس مستحکم ہیں صحیح معنی میں، تو ہمارا پاکستان بھی مستحکم ہے، اور ہمارا پاکستان مستحکم ہے تو ہمارے مدارس بھی مستحکم ہیں، کیونکہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ یہ کانفرنس ہونے والی تھی، ملتوی کر دی گئی۔ اب وفاق المدارس کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پورے ملک کے تمام علاقوں میں جلسے، سالانہ جلسے ہو رہے ہیں، تو ان جلسوں کے جو عنوانات ختم بخاری یا سالانہ جلسے یہ تقسیم انعامات کے عنوانات ہیں، وہ اپنی جگہ پر، اسی کے ساتھ ساتھ ان جلسوں کا ایک عنوان استحکام مدارس و پاکستان بھی ہونا چاہیے۔ اور میری درخواست ہے، ابھی میں نے مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم سے مشورہ بھی کیا، چنانچہ انہوں نے بھی فرمایا کہ ہم اس کانفرنس کو، اس اجتماع کو بھی استحکام پاکستان، استحکام مدارس و پاکستان قرار دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ
تقسیم انعامات کے جلسے کے ساتھ بھی۔ اس وقت مجھ سے کہا گیا ہے کہ کچھ موقع کے مناسبت سے بات عرض کروں۔ وقت چونکہ کم ہے اور تاخیر کافی زیادہ ہو گئی ہے، میں چاہوں گا کہ اختصار کے ساتھ کچھ اہم باتیں عرض کر دوں، اور یہ میرا خطاب اب صرف فارغ التحصیل حضرات سے ہے جو اس سال فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، ان کو میں کچھ اہم باتیں نصیحت کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم الشان علم سے نوازا ہے، اور محترم اور ماہر اساتذہ کرام سے آپ کو علمی فائدہ پہنچایا ہے، لیکن خوب سمجھ لیجئے اس موقع پر مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے اساتذہ کے استاد حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد جو میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا۔ فارغ التحصیل ہونے کے موقع پر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم عالم دین ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے بہت بڑا علم ہے اور بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، لیکن ابھی عالم نہیں ہوئے، علم کے قابل ہو گئے، مطالعے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے۔ اب آپ اس صلاحیت کو استعمال کر کے اپنے مطالعے کو بڑھائیں گے، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھیں گے، تحقیق اور جستجو کا قصہ رہے گا، تو رفتہ 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 پھر آپ عالم دین بھی بن جائیں گے۔ اس واسطے میں سب سے پہلے درخواست یہ کرتا ہوں کہ یہ دولت ایسی دولت ہے، علم کی دولت، کہ اس پر کبھی قناعت نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن نے بھی کہا کہ کتنا بھی علم حاصل کر لو، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جتنا بھی حاصل کر لو کہ وہ قلیل ہے، وہ تھوڑا ہے۔ تو میری درخواست ہے اور نصیحت ہے اپنے ہونہار طلبہ جو فارغ التحصیل ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، کہ اپنے اس علم پر قناعت کر کے ہرگز نہ بیٹھیں، بلکہ اپنے اس علم کو پختہ بھی کریں، اس کو گہرائی بھی دیں، اس کو وسعت بھی دیں، اور اس کو تازہ رکھیں۔ اور یہ جب ہوگا کہ اب فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ کی پوری کاوشیں اس علم کی پختگی اور اس کو تازہ رکھنے اور اس کی گہرائی کے لیے استعمال ہوتی رہیں۔ اس موقع پر مجھے پھر ایک بات یاد آ رہی ہے جو میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنی تھی۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد تھے، ان کے بہت عجیب و غریب واقعات ہیں، حافظہ بہت غضب کا تھا ان کا، حیرت ناک تھا، بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں، کوئی واقعہ بھی سناؤں تو بات طویل ہو جائے گی، تو مگر ان کے طلب علم کی بات عرض کرتا ہوں۔ مرض وفات تھا دیوبند میں، تو ایک رات یہ بات مشہور ہو گئی کہ انتقال ہو گیا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی جو تحریک پاکستان میں قائد اعظم وغیرہ کے ساتھ شریک رہے، جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا کراچی میں، تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا تو میں ان کے گھر کی طرف چلا، گھر کے قریب پہنچ کر دیکھا کہ ان کے مردانہ کمرے سے روشنی آ رہی ہے، بجلی کا زمانہ تو تھا نہیں۔ وہاں پہنچ کر میں نے اجازت طلب کی، حاضری کی، تو مجھے اجازت دے دی، تو جا کر جو دیکھا تو یہ آخری شب کا وقت تھا، تہجد کا وقت تھا، دیکھا کہ حضرت شاہ صاحب جو مرض وفات میں تھے، دو زانو بیٹھے کتاب لیے ہوئے، کتاب شامی ان کے ہاتھ میں تھی، مشہور فقہ کی کتاب، باریک ٹائپ پر چھپی ہوئی اور مٹیالے رنگ کے کاغذ پر چھپی ہوئی تھی، لائٹین کے سامنے وہ جھکے ہوئے دو زانو بیٹھے اس کا مطالعہ کر رہے تھے۔ حالانکہ غضب کا ایسا حافظہ تھا کہ ان کو تو بے شمار کتابیں تقریباً حفظ یاد تھیں۔ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے طبیعت پوچھی حضرت کی، تو فرمایا کہ میرا حال یہ ہے
تو علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ ایسا کون سا مسئلہ تھا کہ جو اس وقت آپ کو اس تکلیف میں ضرورت پیش آئی اس کی، اور جو آپ کو معلوم بھی نہیں تھا؟ ایسا کون سا مسئلہ تھا؟ اور اگر ایسا کوئی مسئلہ پیش آ گیا تھا تو ہم غلام کہاں چلے گئے تھے؟ آپ ہمیں حکم دیتے، ہم کتابیں نکال کر دکھا دیتے۔ تو بہت بھول پن تھا در شاہ صاحب میں، تو علامہ عثمانی فرماتے کہ مجھے یوں دیکھنے لگے اور پھر کہنے لگے بھئی یہ بھی ایک بیماری ہے، مطالعہ بھی ایک بیماری ہے، مرض وفات میں بھی، اس حالت میں بھی مطالعے کو چھوڑنے کی قدرت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالی ہمیں، سب سے پہلی درخواست میری یہ ہے کہ طالب علمی کبھی ختم نہیں ہوتی، من المہدی الی اللہ جاری رہتی ہے، تو طالب علمی کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے اور حاصل شدہ علم پر کبھی قناعت نہ کی جائے۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ابھی میں نے پڑھی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ اس کا لفظی ترجمہ تو یوں ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں وہی لوگ جو علماء ہیں، اور اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے ظاہر سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلمہ حصر ہے، انما کلمہ حصر ہے کہ علماء ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، لیکن فرمایا مفسرین، ائمہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ انما کا کلمہ بسا اوقات کسی شخص یا اشخاص کی کسی خاص خصوصیت کو بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس آیت میں یہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ علماء کی کا ایک خاص لازمہ یہ ہے کہ جو عالم بھی ہوگا وہ خشیت بھی ضرور رکھتا ہوگا، اللہ سے ڈرتا بھی ضرور ہوگا۔ جو بھی عالم ہوگا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیس العلم بکثرت الحدیث وانما العلم بکثرت الخشیہ۔ جتنی زیادہ خشیت ہوگی اتنی یہ علامت اس بات کی کہ اس کے پاس علم زیادہ ہے، جتنی خشیت کم ہوگی یہ علامت اس بات کی کہ علم کم ہے۔ خشیت سے مراد ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے خوف، اللہ تقوی اختیار کرنا، تنہائی میں، جلوت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب رہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک عالم کا خاصہ لازمہ یہ ہے کہ اس کے اندر خشیت ہو، جس کا حاصل یہ کہ تقوی ہو، تنہائی میں بھی اور علی الاعلان بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کے گناہوں سے بچیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خشیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں پسند ہیں وہ انسان کو مرغوب ہوں، اور جو ناپسند ہیں ان سے بچے۔ تو میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ آپ جب عالم بنے ہیں تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ اس خشیت کا اہتمام کیا جائے۔ اور مجاہد جو مشہور تابعی فرماتے ہیں کہ انما العالم من یخشی اللہ، عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرے۔ اور علماء نے لکھا ہے، بزرگوں کا قول ہے کہ جس شخص میں خشیت نہیں وہ عالم نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں خشیت والا عالم بنائے اور صحیح معنی میں عالم بنائے، اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور یہ خشیت پیدا ہوتی ہے بزرگوں کی صحبت سے، بزرگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آج کل ہمارے مدارس میں یہ کمی ہو گئی ہے کہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد یہ زعم پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم تو عالم ہو گئے، مکمل ہو گئے، اب ہمیں کسی کی سرپرستی اور تربیت اور نگرانی کی ضرورت نہیں۔ خوب سمجھ لیجئے کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اور خشیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اعمال کی اصلاح پیدا ہوتی ہے، علم میں پختگی پیدا ہوتی ہے بزرگوں کی صحبت سے۔ بزرگوں اور اپنے اساتذہ سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں،
تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر عالم دین بن سکیں۔ اور تیسری نصیحت میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ علماء کا کام یہ ہے کہ امت کو جوڑیں۔ آج فرقہ واریت کا ایک طوفان ہمارے ملک میں پھیلا ہوا ہے اور بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی پھیل گیا ہے۔ دشمن اس سے پورا فائدہ اٹھا رہا ہے، حالانکہ اسلام نے فرقہ واریت کی کسی حالت میں کبھی اجازت نہیں دی۔ اختلاف رائے تو ہوا ہے، اختلاف رائے تو عدالتوں میں بھی جج کا جج سے اختلاف ہو جاتا ہے، وکیلوں کا وکیلوں سے اختلاف ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں کا ڈاکٹروں سے اختلاف ہو جاتا ہے، فقہا کا اختلاف ہوا، ائمہ مجتہدین کے اقوال مختلف ہوئے، صحابہ کرام کے درمیان بھی کئی مسائل میں اختلاف ہوا۔ یہ اختلاف ہوا تو دلائل کی بنیاد پر ہوا، اخلاص کے ساتھ ہوا، الہیت کے ساتھ ہوا، لیکن فرقہ واریت کی کبھی اجازت نہیں دی گئی۔ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسروں کا مسلک چھیڑو نہیں، اس پر عمل کرنا ہمارے بزرگوں کا شیوا رہا ہے۔ میں اپنی بات عرض کرتا ہوں، میں دیوبند کا رہنے والا ہوں، میری ولادت دیوبند میں ہوئی ہے، اور جب پاکستان بنا ہے، تحریک پاکستان جب چلی ہے تو میں ان لوگوں میں شامل تھا، بچوں کی مسلم لیگ بنا رکھی تھی ہم نے، جو نعرے لگاتی تھی، جلوس نکالتی تھی، لے کے رہیں گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، مسلم مسلم بھائی بھائی، یہ ہمارے نعرے تھے، اور یہ صرف نعرے نہیں تھے، منشور تھا تحریک پاکستان کا، جو قائد اعظم محمد علی جناح نے، قائد ملت لیاقت علی خان مرحوم نے، خواجہ ناظم الدین نے، سردار عبدالرب نشتر نے، اور علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے، اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو قومی نظریہ دیا تھا، اور علامہ اقبال نے دیا تھا۔ یہ اس کے منشور کے نتیجہ تھے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان اور مسلم مسلم بھائی بھائی۔ تو میرا بچپن اور لڑکپن کا ابتدائی دور، 12 سال کی عمر میں میں نے ہجرت کر کے پاکستان آیا ہوں، پاکستان بننے کے چند مہینے کے بعد۔ میں دارالعلوم دیوبند کا سابق طالب علم رہا ہوں، میں نے حفظ قرآن دارالعلوم میں 15 پارے دارالعلوم دیوبند میں حفظ کیے ہیں۔ میرے آبا و اجداد صدیوں سے دیوبند کے رہنے والے تھے، صدیوں سے، پشت در پشت۔ تو میں اگر اپنے نام کے ساتھ پاکستان آنے کے بعد لکھتا محمد رفیع دیوبندی، تو مجھے حق تھا اپنے نام دیوبندی لکھنے کا، کیونکہ رہنے والا دیوبند کا تھا۔ چنانچہ میں لکھا کرتا تھا اپنے دوستوں کو، دیوبند کے دوستوں کو، یہاں سے کراچی سے خطوط بھیجتا تھا تو لیٹر ہیڈ بھی چھپوا لیا تھا محمد رفیع دیوبندی کا۔ طالب علم کے زمانے میں میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے منع نہیں کیا، وہ خود تحریک پاکستان میں بہت بڑی کوششوں اور محنتوں کے ساتھ شریک رہے ہیں۔ جب مجھے دارالعلوم میں استاد مقرر کیا تو مجھے فرمایا کہ دیکھو، تم اپنے نام کے ساتھ دیوبندی مت لکھا کرو، میں رہنے والا دیوبند کا ہوں، سابق طالب علم دیوبند کا ہوں۔ فرمایا اپنے نام کے ساتھ دیوبندی نہ لکھا کرو، اس سے فرقہ واریت کی بو آتی ہے، فرقہ واریت کی بو آتی ہے۔ جو رہنے والا دیوبند کا تھا، طالب علم بھی سابق دیوبند کا تھا، ولادت بھی دیوبند کی تھی، اس کو بھی منع کر دیا کہ تم اپنے ساتھ دیوبندی کا لفظ نہ لکھا کرو، اس سے فرقہ واریت کی بدبو آتی ہے۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ مولانا عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ساہیوال ضلع سرگودا میں تھے، انتقال ہو گیا، ان کا مدرسہ ہے ساہیوال میں۔ انہوں نے ایک بزرگان دیوبند کے عقائد کی کتاب محمد المفند، اس کو مرتب کر کے کچھ اور چیزوں میں کچھ ترتیب دے کر اس کو چھاپا اور اس کا نام رکھا عقائد علماء دیوبند۔ یہ بزرگ مصنف جو تھے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، مرید تھے والد صاحب کے۔ تو والد صاحب کے پاس یہ مسودہ بھیجا، بلکہ پیش کیا کہ آپ اس پر تقریر لکھ دیجئے، اپنے تاثرات لکھ دیجئے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس کے تاثرات نہیں لکھوں گا جب تک اس کا نام نہ بدلو،
اس کتابچے کا نام تبدیل کرو. اس کا نام تم نے رکھا ہے عقائد علماء دیوبند. خوب سمجھ لیں کہ علماء دیوبند کا کوئی عقیدہ الگ نہیں ہوتا. دیوبند کوئی الگ مسلک نہیں ہے. دیوبند اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے. جو سنی ہے، جو اہل سنت والجماعت میں ہے، وہ دیوبندی ہے، اور جو دیوبندی ہے وہ اہل سنت والجماعت میں ہے. اس بات اس کا نام عقائد علماء دیوبند نہ رکھو، کیونکہ دیوبند کا کوئی الگ مسلک نہیں ہے. جو مسلک اہل سنت والجماعت کا ہے تمام امت کے، وہی دیوبند کا مسلک ہے. چنانچہ انہوں نے اس کا جب نام تبدیل کیا تو پھر والد صاحب نے اس پر تقریر لکھی. تو یہ ہمارے بزرگوں کی سوچ رہی ہے. اور میں نے وہ دور دیکھا ہے پاکستان کا جب پاکستان بنا، اور سن 48 میں پاکستان بننے کے چند مہینے بعد ہجرت کر کے ہم یہاں آ گئے. میرے لڑکپن کا زمانہ تھا، کراچی دارالحکومت تھا. تو یہاں سیرت طیبہ کے جلسے ہوا کرتے تھے، اور مختلف موضوعات پر بھی دینی جلسے ہوتے تھے. تو ایک ہی گاڑی آتی تھی، وہ بریلوی مکتب فکر کے مشہور علامہ عبدالحامد بدایونی صاحب کو لے کر آتی تھی، پھر والد صاحب کو لیتی تھی. ایک اہل حدیث کے بزرگ عالم تھے، ان کو لیتی تھی، اور کراچی یونیورسٹی کے ابن حسن جارجوی شیعہ مکتب فکر کے تھے، ان کو لیتی تھی، اور سیرت طیبہ کے جلسے میں جاتے تھے. یہ میرے سامنے کے واقعات ہیں. اور سیرت طیبہ میں ان سب کی تقریریں ہوتی تھی. ابن حسن جارجوی جو شیعہ ہے ان کی بھی تقریر ہوتی تھی. کراچی یونیورسٹی میں تھے وہ. علامہ عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تقریر ہوتی تھی. ہمارے والد صاحب کی بھی تقریر ہوتی تھی. مولانا شاہ ملک صاحب تھانوی کی بھی تقریر ہوتی تھی. ایک ہی اسٹیج پر ایک ہی جلسے میں تقریریں ہوتی تھی. اختلاف اپنی جگہ پر تھا، اختلاف رائے اپنی جگہ پر ہے. اگر اختلاف للہیت کے ساتھ ہو تو وہ رہے گا. اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسروں کا مسلک چھیڑو نہیں. یہ علماء کی فرائض منصبی میں ایک بات یہ بھی داخل ہے. تیسرا فرض منصبی ہے. پہلا فرض منصبی میں نے عرض کیا کہ اپنے علم کو تازہ رکھیں، گہرائی دیں، پختگی دیں، وسعت دیں. اور دوسرا یہ کہ خوف خدا پیدا کریں، تقوی کا اہتمام کریں. اور تیسرے یہ کہ مسلمانوں کے درمیان افتراق و انتشار کو روکنے کی جتنی بھرپور کوششیں کی جا سکتی ہیں کی جائیں. میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، 25 سال تک انہی کوششوں میں رہے ہیں کہ فرقہ وارانہ اختلافات ختم ہوں. لیکن دشمنوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، بلکہ اسلام کو شکست دینے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو لڑانے کا یہ انتظام کر رکھا ہے. اور فرقہ واریت کی بنیاد پر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. خوب سمجھ لیجئے کہ فرقہ واریت کی بنیاد پر جو جھگڑے ہوتے ہیں یہ سراسر حرام ہے. اس کا کوئی جواز شریعت نے نہیں رکھا. اسلام نے فرقہ واریت کو بلکہ مسلمانوں میں درمیان پھوٹ کو کسی حالت میں برداشت نہیں کیا. میں ایک بات واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا، بات لمبی نہ ہو جائے، ہو تو گئی ہے، لیکن یہ کہ بس ایک بات اور عرض کر دوں. اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ امت کا، اسلام کا تفرقے کے بارے میں اور مسلمانوں کو افتراق سے بچانے کے بارے میں کیا طریقہ رہا ہے. بیت اللہ شریف کی جب تعمیر ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانی کا زمانہ تھا. قریش مکہ نے تعمیر کی، ان کے پاس پیسے کم پڑ گئے تو بیت اللہ شریف کی تعمیر انہوں نے مختصر کر دی. حتیم کی طرف سے لمبائی کم کر دی، اونچائی بھی کم کر دی، دروازے بھی 2 کی بجائے 1 کر دیا اور اونچا کر دیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کا زمانہ تھا. بیت اللہ شریف نامکمل تھا. جب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ نے نبوت کے کام کیے اور تبلیغ دین کی، یہاں تک کہ پھر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے. اس کے بعد پھر جنگیں بھی ہوئیں کفار سے، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ فتح مکہ ہوئی. مکہ فتح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ سے کہا کہ دیکھو، حتیم کا یہ حصہ قریش نے تعمیر میں چھوڑ دیا تھا، اصل میں یہ حصہ بیت اللہ کے شریف کا تھا. اور تقریباً 6 ہاتھ سے زیادہ، 7 ہاتھ سے کم جگہ کی طرف اشارہ کیا کہ مقام ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی بنیادیں یہاں پر ہیں. قریش مکہ نے
یہ لمبائی کم کر دی تھی، حتیم بڑھا دیا تھا، اور حالانکہ بیت اللہ کا یہ حصہ حتیم میں جو آ گیا ہے وہ بیت اللہ کا حصہ ہے. اور فرمایا، جو یاد رکھنے کی بات ہے، کہ اگر یہ لوگ اہل مکہ نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے، نو مسلم ہے، ابھی فتح ہوا ہے مکہ، تو میں اس بیت اللہ کو منہدم کر کے استرنو اس کی تعمیر کرتا اسی طریقے سے جس طرح کے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی، اور اتنی لمبا کرتا، اتنی اونچائی کرتا. لیکن چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، میں نہیں کرتا. نئے مسلمان ہونے کی وجہ سے کیوں نہیں کرتے تھے؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ خطرہ تھا کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی دل میں ان کے ایمان ابھی پکا نہیں ہوا، ان کے دل میں اپنے آبا و اجداد کی غیرت آئے گی کہ ہمارے آبا و اجداد کے بنائی ہوئی بیت اللہ کو انہیں توڑ کر اپنا نام بڑھا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا اختلاف پیدا ہو جائے گا مسلمانوں کے درمیان، انتشار پیدا ہو جائے گا. اس واسطے بیت اللہ کو نامکمل چھوڑ دیا. یہاں تک کہ اسی طریقے سے رہا. خلافت راشدہ کا پورا زمانہ اسی طریقے سے گزر گیا. حضرت عبداللہ بن زبیر کا زمانہ آیا اور وہ مکہ مکرمہ کے امیر ہوئے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ وہ آپ پورا کرنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت خطرہ تھا کہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے لوگ، کہ مسلمانوں میں کوئی انتشار نہ پھیل جائے. تو اب تو مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے اور میں تعمیر کرتا ہوں. چنانچہ منہدم کر کے اسی طریقے سے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اور جس طریقے سے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ شریف تھا، تعمیر کر دیا. لیکن ہماری بس یہ بھی ایک تاریخ کا ایک حصہ ہے اور افسوسناک حصہ ہے کہ اس زمانے میں واقعات پیش آئے اور شام میں جو حکومت قائم ہوئی تھی وہ عبداللہ بن زبیر کی حکومت کے خلاف تھی. حجاج بن یوسف نے حملہ کیا بیت اللہ مکہ معظمہ پر، تو اس میں انہوں نے منجنیق سے پتھر برسائے. بیت اللہ تو برسانے مقصود نہیں تھے، لیکن کچھ پتھر ایسی جگہ پر لگ گئے کہ جس سے بیت اللہ شریف کی عمارت کو نقصان پہنچا. اس کی وجہ سے سخت پریشانی ہوئی. تو اور پھر وہ لشکر واپس چلا گیا اس خطرے سے کہ ہم نے غلط کام کر دیا ہے. یہاں تک کہ پھر عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا گیا. جب وہ شہید ہو گئے تو شامی حکمرانوں نے، اس زمانے کے جو شامی حکمران تھے یزید ابن معاویہ کے بعد کے، انہوں نے کہا کہ یہ تو عبداللہ بن زبیر کی بنائی ہوئی تعمیر ہے، اس کو ڈھا دو اور ویسے ہی رہنے دو جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. چنانچہ ان کو منہدم کر دیا اور بیت اللہ کو اسی طرح کر دیا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، یعنی جیسا کہ قریش مکہ نے مختصر کر کے بنایا تھا، یعنی قواعد ابراہیم کے سے کم حصے میں بنایا تھا، اسی طرح چھوڑ دیا. پھر اسی حالت پر آ گیا. یہاں تک کہ پھر ہارون رشید کا زمانہ آیا خلافت بنو عباس کے. اس نے ارادہ کیا کہ میں بیت اللہ شریف کی تعمیر اسی طرح کروں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا اور جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی. تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا اور فرمایا کہ یہ کام نہ کرو. اس طریقے سے پھر بیت اللہ شریف آنے والے حکمرانوں کے لیے بازیچہ اطفال بن جائے گا. جو بھی حاکم آئے گا اس کو اپنے مطلب کے مطابق کرے گا، اس کو ایسے چھوڑ دو. چنانچہ آج تک وہی تعمیر چلی آ رہی ہے جو حجاج بن یوسف نے تعمیر کروائی تھی، نامکمل، جو نامکمل تھی وہ تعمیر آج تک چلی آ رہی. اس وجہ سے چلی آ رہی کہ مسلمانوں میں پھوٹ نہ پڑ جائے. آج اگر کوئی چاہے کہ بیت اللہ شریف کو مکمل تعمیر کریں، خطرہ ہے کہ مسلمانوں میں پھر پھوٹ نہ پڑ جائے. اس واسطے اسی نامکمل کو برداشت کیا گیا. آج ہمارے ہاں محلہ محلہ، گاؤں گاؤں 1.5 اینٹ کی مسجد پر بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں، قتل و خون ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ ہو جاتی ہے، گالم گلوچ ہو جاتی ہے.
کہاں بیت اللہ شریف، کہاں یہ مسجدیں؟ بیت اللہ شریف کے برابر تو دنیا کی کوئی مسجد نہیں ہو سکتی، اس کو نامکمل چھوڑ دیا تاکہ مسلمانوں میں تفرقہ نہ پھیلے۔ اس واسطے میری درخواست ہے کہ خوب سمجھ لیجئے، ہم نے بہت تعلیمات کا غور کیا، تعلیمات اسلام میں ہر برائی کو برداشت کر لیا گیا کسی نہ کسی درجے میں، لیکن مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کو کسی حالت میں برداشت نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پھوٹ سے بچائے، اور میری درخواست اپنے ان ساتھیوں سے ہے جو فارغ التحصیل علماء ہیں کہ یہ تیسری آپ کی فرض منصبی ہے ایک عالم دین کی حیثیت سے کہ امت کو پھوٹ سے بچانے کی جتنی کوشش آپ کر سکتے ہیں اس میں کبھی کسر نہ چھوڑی جائے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اور مبارکباد دیتا ہوں اپنے ان طلبہ کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم دین بنایا ہے، فارغ التحصیل کیا ہے، اور فقہ کے اندر بھی ان کو سند دلوائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں عمروں میں برکت عطا فرمائے، تفقہ فی الدین عطا فرمائے، اور ان سے عالم کو ان کے علم کا فائدہ پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ توجہ فرمائیں، ابھی دستار بندی کا سلسلہ باقی ہے اور کچھ بیانات بھی باقی ہیں۔ جیسے آپ حضرات نے اب تک نظم و ضبط کو باقی رکھا ہے، مجھے امید ہے کہ پروگرام اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، تو اس کے بقیہ حصے میں بھی آپ صبر اور تحمل سے کام لیں گے۔ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں تاکہ اگلا خطیب آ سکے۔ جزاکم اللہ۔ صرف ایک مختصر بیان ہے، اس کے بعد 10 منٹ